اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا کہ دی کیرلا اسٹوری، اس گھٹیا اور ناپاک فلم کے خلاف مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء ہند اب میدان میں آ چکی ہے اور اس گھٹیا اور ناپاک فلم پر بین لگایا جائے، اس کے لیے جمعیت علماء سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ چلیے آئیے، تھوڑا سا آپ نے اس کو ضرور دیکھنا، 5 منٹ نکال کر، اور اسے ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں یہ جو ایسی فلمیں لائی جا رہی ہے یا جو بھی ایسا گھٹیا ماحول بنایا جا رہا ہے نفرتوں کا، ہمارے یہاں کی جو گودی آتنکی میڈیا ہے وہ اس کو نہیں دکھا رہی، بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جو آتنکی ہے، آتنکی اینکر ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ کل اس فلم کی اسٹوری کو لے کر اور جمعیت علماء ہند کے سپریم کورٹ پہنچنے کو لے کر غلط انداز میں وہ بتا رہا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں دلالوں کی، تلوے چاٹنے والوں کی اور حکومت کے اشاروں پر ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے والے اینکروں اور چینلوں کی کمی نہیں ہے۔ تقریباً 90% چینل ہمارے بک چکے ہیں جو صرف رات دن تلوے چاٹنے میں اور سطح کی دلالی کرنے میں اور ہندو مسلمانوں میں نفرتوں کا کارڈ کھیلنے اور نفرتیں پھیلانے میں لگے ہوئے۔ چلیے آئیے تھوڑا سا آپ بات کر لیتے ہیں اس فلم پر۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک فلم لائی گئی جو ملک کی سب سے گھٹیا اور ناپاک فلم تھی، کشمیر فائلز۔ باقاعدہ ہندو بھائیوں نے بھی اس کا وروଧ کیا تھا، کیونکہ اس میں کھلے عام نفرتیں پھیلانے کا پروپیگنڈا اختیار کیا گیا تھا، اور وہ فلم سے فائدہ بی جے پی کو بہت پہنچنے والا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر فائل فلم کے پرچار کرتے ہوئے بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا نظر آئے، اور بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا فلم کشمیر فائلز کے پوسٹر نالیوں پر، متریوں پر، پاخانوں پر، مارکیٹ میں خود بی جے پی کے نیتا کشمیر فائل فلم کے پوسٹر لگاتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ اس سے فائدہ کس کو ہو رہا تھا؟ جتنی نفرتیں پھیلے گی، مسلمانوں کے خلاف ماحول بنے گا، اتنا فائدہ بی جے پی کو ہوگا۔ اس لیے بیچارے بی جے پی کے بڑے بڑے قد آور نیتا اور ذمہ دار بی جے پی کے، وہ بھی کشمیر فائلز کا پرسار کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اب یہ ایک فلم آ رہی ہے، دی کیرلا اسٹوری، کیرلا اسٹوری، تو اس پر بین اور پابندی کے لیے لگاتار الگ الگ سنگھٹنائیں آواز اٹھا رہی ہے۔ خود ہمارے یہاں گزشتہ کل کلکٹر آفس میں الگ الگ ذمہ داران، سیاسی سماجی ذمہ داران گئے اور اس فلم پر بین لگانے کی بات کہی، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی تنظیم جمعیت علماء ہند، جو ملک کی فریڈم فائٹر تنظیم بھی ہے، جس نے ملک کو آزادی دلانے میں پہلی لائن میں رہنے کا رول ادا کیا ہے، اور ملک میں اس وقت جب انگریز ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر حکومت کرنا چاہ رہے تھے، یعنی یہ جو آج چال چلی جا رہی، یہ لوگ بیچارے جو ابھی چال چل رہے، یہ نئی چال نہیں، یہ انگریزوں کی ہی ناجائز اولاد ہے، جو انہی کی چال اختیار کر کے باقاعدہ یہاں پر ہندو مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں۔ تو اب جمعیت علماء ہند کے قومی صدر، راشٹری ادھیکش الحاج سید ارشد مدنی صاحب، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، یہ اس فلم کے خلاف میدان میں اتر گئے ہیں، اور سپریم کورٹ جمعیت علماء ہند پہنچ گئی ہے، اور قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی کے آدیش، ان کی ہدایت پر باقاعدہ ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے، جس میں جمعیت علماء قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی صاحب خود مدعی ہیں، فریادی ہے۔ مولانا ارشد مدنی کے کہنے پر باقاعدہ اس فلم کے خلاف سپریم کورٹ مولانا الحاج گلزار اعظمی صاحب پہنچ گئے ہیں، جبکہ اس پٹیشن کو جو سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے، ایڈوکیٹ طاہر حکیم اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول اور ایڈوکیٹ شاہد ندیم اور ایڈوکیٹ یوسف ضیاء نے اس پوری پٹیشن کو تیار کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فلم وہ گھٹیا فلم ہیں کہ جس کے بارے میں اب سارے ہندو مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فلم پر بھی بین لگایا جائے، اس فلم کے پروڈیوسرز اور پوری ٹیم پر مقدمہ دائر کیا جائے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی اس فلم کو ہٹایا جائے۔ کیوں یہ سب کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ فلم باقاعدہ مسلمانوں کی چھوی خراب کر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام کرے گی، جس کا پورا فائدہ 2024 میں بی جے پی لینا چاہے گی۔
اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 32,000 ہندو بیٹیاں مسلمان ہو چکی ہے اور نہ جانے IS کہاں پہنچ گئی ہے، جو بھی ہے، اور یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ تو اس فلم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتنی ہزار لڑکیاں ہندو سے مسلمان ان کو بنایا گیا، پریم جال میں اور لو جہاد میں انہیں پھنسایا گیا، اور پھر انہیں IS کا ممبر اور دہشت گرد تنظیم سے بھی جوڑ دیا گیا۔ تو ایسے کئی جھوٹی چیزیں اس فلم میں بتائی گئی۔ باقاعدہ میں نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ کیرلا کی ایک یوتھ تنظیم ہے، اس نے تو چیلنج کر دیا کہ جو ان آنکڑوں کو جو بتایا جا رہا ہے، جو صحیح ثابت کر کے دکھائے گا، اس کو 1 کروڑ اور کچھ تو بھی 10 یا 11 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ اس لیے ایسا چیلنج کیا گیا کیونکہ یہ لوگ جھوٹے آنکڑے بیان کر کے ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے مہاراشٹر میں BJP کا ایک گھٹیا لیڈر تھا جس نے کہا تھا کہ مہاراشٹر سے اتنی بیٹیاں گئی ہے، آخر اس کو شرمندہ ہونا پڑا کیونکہ سارے جھوٹے آنکڑے تھے۔ ہمارے مسلم لیڈران نے اور ہندو لیڈران نے، جو اچھے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ چل بتا کتنے آنکڑے، کتنی بیٹیاں ہندو کی مسلمان بنی ہیں۔ تو یہ سب جھوٹی رپورٹ اس فلم بھی پیش کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان بیٹیوں کو باقاعدہ IS کا ممبر بنایا گیا اور ان کو دہشت گرد تنظیموں سے جوڑا گیا۔ تو خیر خلاصہ کلام یہ کہ یہ پوری فلم مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہے اور راجنیتک اور سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی لیے اب باقاعدہ پورے ملک میں اس فلم کو بین لگانے کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ 5 مئی کو، یعنی آج 3 ہے، 2 دن کے بعد یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے۔ اس کو ریلیز ہونے سے روکنے کے لیے باقاعدہ سپریم کورٹ کا جمعیت علماء نے بھی دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ فلم پوری افسانوی ہے، یعنی بالکل جھوٹ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور اس میں دکھائے گئے کردار حقیقت میں موجود ہی نہیں ہیں۔ عدالت سے یہ بھی گزارش کی گئی کہ وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دکھائے جا رہے فلم کے ٹریلر کو بھی روکے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک روکے۔ تو خیر جمعیت علماء جب بھی دیکھتی ہے کہ اس ملک میں نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے تو جمعیت علماء میدان میں آ جاتی ہے اور ملک کو نفرتوں سے بچانے کے لیے بالکل پلیٹ فارم پر میدان میں آ کر کام کرتی ہے۔ تو یہ فلم جو دی کیرلا اسٹوری ہے، یہ پوری نفرتوں پر بنی ہوئی جھوٹی فلم ہے جس کے ذریعے سے باقاعدہ ملک میں نفرتوں کا ماحول بنایا جائے گا۔ خود کیرلا کے CM وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹی فلم ہے، ایک تو یہ ہمارے اسٹیٹ کو بدنام کرنے کے لیے بھی بنائی گئی ہے اور ایسے ہی باقاعدہ نفرتیں ہندو مسلمانوں میں پھیلا کر 2024 کا الیکشن جیتنے کے لیے یہ فلم بنائی گئی ہے۔ تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے وہ کھل کر سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء جو ہر وقت ملک میں ایکتا، محبت، امن کو پھیلانا چاہتی ہے اور ملک کو اس وقت انگریزوں سے بچایا تھا، آج بھی وہ جیسے جب گورے انگریزوں سے بچایا تھا، اب کالے انگریزوں سے جمعیت علماء اس ملک کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ کالے انگریز وہی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں، ہندو مسلمانوں کو لڑاؤ اور راج کرو، حکومت کرو، ستہ حاصل کرو، کرسی حاصل کرو۔ تو یہ کالے انگریز بھی ان گورے انگریزوں کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء اب میدان میں اتر گئی ہے اور جمعیت علماء کہہ رہی کہ ایسی فلم جو نفرتیں ملک میں پھیلائے اور جھوٹی کہانی بیان کر کے مسلمانوں کی شبیہ خراب کرے، سپریم کورٹ سے جمعیت علماء نے اپیل کی ہے کہ اس فلم پر بین لگایا جائے۔ اور آپ تمام سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی تحصیل میں، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے ضلع میں آپ باقاعدہ میمورنڈم دیں اور حکومت کو بتائیں کہ یہ گھٹیا فلم کس مقصد کے تحت لائی گئی ہے اور اس سے ملک کے امن شانتی کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ لیکن ایک ڈر یہ بھی لگتا ہے کہ جس فلم کے تعلق سے وروध بڑھ جائے تو وہ فلم سپر ڈپر ہٹ ہو جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جان بوجھ کر یہ بات چلائی جا رہی ہے تاکہ پھر فلم سپر ڈپر ہٹ ہو جائے، لیکن خیر کچھ بھی ہو فلم گھٹیا ہے، فلم ناپاک ہے، فلم جھوٹی ہے اور فلم ملک میں امن کو خراب کرنے والی، شانتی کو خراب کرنے والی ہے، ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے والی ہے۔ اور ایسی فلم ہو یا ایسے لوگ ہو، ان تمام لوگوں پر پابندی لگانا یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ حکومت ہی وہ ہے جو خود چاہ رہی ہے کہ جتنی نفرتیں پھیلے گی اتنا ہمارا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اب ہر سچے اچھے بھارتی، ہندو ہو، مسلم ہو، دلت ہو، کرسچن ہو، جین ہو، بودھ ہو، برہمن ہو، ہر سچے ہندوستانی کا فرض بنتا ہے کہ دی کیرلا اسٹوری جیسی جتنی بھی ناپاک حرکتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔
कॉन्टैक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।